آج ہم وقت گزارنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کبھی شادی بیاہ کے نام پر ہمارے یہاں پر 10 دن 15 دن جو ہے وہ چھٹی لے لی جاتی ہے کہ جناب گھر میں شادی ہے، خاندان میں شادی ہے۔ اور مجھے اس پر بڑی حیرت ہوتی کہ گھر کی شادی اور خاندان کی شادی میں وہ ایک مثال بھی تو ہے نا کہ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ۔ اب وہ شادی اس کی اپنی نہیں، کزن کی شادی ہو رہی، اس میں بھی 10 دن جناب وہ لیو لے رہا، چھٹی لے رہا کہ میرے کزن کی شادی، چچا زاد تایا زاد بھائی کی جو ہے وہ شادی ہے اور اس میں وہ اتنے دن کے لیے غائب ہو گئے۔ میرا سوال یہ کہ بھائی یہ 10-15 دن جو آپ اس میں رہے تو آپ نے اس میں کون سا ایسا بالا مار دیا، کون سا ایسا کام کر دیا کہ یہ 15 دن آپ اسی شادی میں، اور اب تو شادی بلکہ اب تو میت میں بھی 5 دن 10 دن 15 دن جناب کیا ہو گیا، ہماری یہاں موت ہو گئی تھی، فوت کی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کون فوت ہو گیا؟ کہنا وہ چچا کا انتقال ہو گیا، تایا کا ہو گیا، نانی کا انتقال ہو گیا، اس میں 10-15 دن جو ہے وہ اپنی سروس سے، اپنی ذمہ داری سے وہ غائب رہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی نانی کے لیے کتنا قرآن پڑھا؟ کہنا وہ تو نہیں پڑھا۔ کہنا کتنی مرتبہ سورہ یاسین پڑھی؟ کہنا وہ بھی نہیں۔ کتنی مرتبہ آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھ کر ان کو بخشا؟ کہنا یہ کچھ نہیں، بس وہ فوت کی ہو گئی تھی، ہم سوگوار اور ہم غم میں تھے، اس وجہ سے ہم نہیں آ سکے۔ تو آج مختلف بہانے تلاش کیے جاتے ہیں کہ مہینے کے آخر میں پکنک کا پروگرام ہوگا، سیٹرڈے نائٹ جو ہے وہ ہم نے ہائی وے پہ کسی ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھ کر ہم نے گزارنی ہے، اور جو ہماری جون جولائی کی چھٹیاں تو اس کے لیے 1 سال پہلے پلان کر لیا جاتا ہے کہ اسے ہم نے دنیا کے فلاں ملک میں جا کر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی جو ہے وہ چھٹیوں کے یہ دن گزارنے ہیں۔ سردیوں کی چھٹیاں ہم وہاں گزاریں گے، گرمیوں کے دن ہمارے وہاں پر گزریں گے، یہ تفریح ہوگی، یہ پکنک ہوگی، یہ سیر سپاٹا ہوگا۔ کیا کریں، روپیہ بھی تو اتنا زیادہ ہمارے پاس آ گیا ہے، اسے خرچ کرنے کے بھی تو ہمارے پاس مواقع ہونے چاہیے۔ تو اب ہم اپنا اتنی محنت سے جو ہم نے کمایا کس دن کے لیے کمایا؟ ہم نے اسی کام کے لیے تو کمایا ہے کہ اپنی گرمی، اپنی سردی، اور ہم نے اکنامی کلاس میں تو کبھی سفر نہیں کرنا، بزنس کلاس میں ہمارا ٹریول ہوتا ہے، تو اس کے لیے تو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ ارے بال بچوں کے لیے نہ کرے تو پھر کس کے لیے کرے؟ تو یہ ساری جو ہے وہ ہم نے انہی کے لیے یہ سارا جو ہے وہ زینت اور یہ دنیا کی جو آسائشیں وہ ہم نے اپنے لیے آزما لی ہے۔ میں نے بزرگوں کو دیکھا، ایک بزرگ ایسے کہ جن کو آپ نے بھی دیکھا، آپ کی اس مسجد میں ایک نہیں سینکڑوں بیانات وہ کر چکے ہیں، قبلہ شہزادہ غوث پاک فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالعزیز الخطیب الحسنی الجیلانی، کہ جب ہم ان کے ادارے میں دمشق میں پڑھا کرتے تھے تو جیسے ہی حضرت ادارے میں تشریف لے آتے تھے، آج ہم گھڑی دیکھ کر ٹائم کا پتہ کرتے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہیں دیکھ کر گھڑی کا ٹائم پتہ چل جاتا کہ 7 بج چکے ہیں، اور عزت کی آمد ادارے میں، جو ہمارا تعلیمی ادارہ، اس میں عزت کی آمد ہو چکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 بج چکے، اور شہر کراچی میں پاکستان میں جب وہ ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، تو اب میں نے جیسے عزت سے کہا کہ عزت 7 بجے ہم نے روانہ ہونا۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں شادی بیاہ کے کارڈ پر بھی لکھا جاتا ہے آمد برات 9 بجے اور نکاح 9:30 بجے 10 بجے تعام۔ برات آتی ہے رات کے 12 بجے، نکاح ہوتا ہے رات کے 1:30 بجے، کھانا ہوتا ہے رات کے 2 بجے، رخصتی رات کے 3 بجے۔ تو اتنے ٹائم کو ہم سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب حضرت کو کہہ دیا کہ 7 بجے، تو 7 بجے عزت کا کمرے کا دروازہ کھل جاتا ہے اور عزت کمرے سے باہر آ جاتے ہیں۔ عزت کو دیکھ کے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ 7 بج چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اتنا کارآمد بنایا کہ میں نے اسپتال کے اس بستر پر کہ جہاں ان کا ڈائلیسس ہو رہا ہوتا ہے، تو ایک ہاتھ میں ساری نلکیاں لگی ہوتی ہیں کہ وہ خون کی جو ہے وہ منتقلی اور اس کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے، تو دوسرے ہاتھ میں حضرت کے قلم ہوتا ہے، اور وہاں پر تحریر کا یہ سلسلہ حضرت کا اس بستر مرض پر بھی جاری رہتا۔ جہاز کے سفر میں میں نے ایک نہیں متعدد بزرگوں کو دیکھا، یا تو وہ کسی کتاب کی ریڈنگ کرتے ہوئے انہوں نے 6 گھنٹے کا سفر گزار دیا، اور قبلہ شیخ صاحب کو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی جہاز میں بیٹھتے ویسے ہی وہ کھانے کی ٹرے جو ہم کھانے کے وقت میں کھولتے ہیں جہاز میں، حضرت فوری طور پر اس ٹرے کو کھول لیتے
کھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنے کاغذ اور وہ تمام سامان ساتھ میں ہوتا، اور حضرت کے قلم کے ساتھ جہاز میں بھی بیٹھے تو کتاب لکھنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس وقت بھی جاری۔ وقت کو ضائع کرنے کے اندر ہم لوگ بہت سارے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ رات میں چائے کی بیٹھک پر ہوگی، فلاں جگہ پر گیدرنگ لگے گی، اور اس طرح سے ہم اپنے وقت کو وہاں پر سیلیبریٹ کریں گے۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کسی کو آپ فون کریں، بھائی کیسا چل رہا ہے، یار بڑی بورنگ ہو رہی ہے، آج کل زندگی میں مزہ نہیں آ رہا، بورنگ بہت ہے۔ ارے بورنگ بہت ہے، اپنی اس بورنگ کو آپ ختم کر دیں، آپ درود شریف پڑھ لیں، اپنی بورنگ کو ختم کر دیں، آپ قرآن مجید پڑھ لیں، اپنی بورنگ کو ختم کر لیں، آپ نفلیں پڑھ لیں، اپنی بورنگ کو ختم کر لیں، آپ جو ہے تفسیر قرآن پڑھ لیں، آپ دین پڑھ لیں، آپ فقہ پڑھ لیں، آپ حدیث پڑھ لیں، آپ شرح حدیث پڑھ لیں، اتنا سارا کام آپ کے پاس موجود ہے، اور اس کے بعد بھی بندہ مومن یہ کہے کہ مجھ کو بورنگ ہو رہی ہے، تو یہ سب زندگی کے مرحلے ہمارے سامنے۔ قبلہ شیخ صاحب کے ساتھ حیدرآباد کا سفر کیا، اور حضرت نے وہاں پہنچنے کے بعد 3 جلسے کیے ایک دن میں۔ نماز مغرب کے بعد سے جو جلسوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رات کے 2 بجے جب ہم حیدرآباد سے واپس کراچی کی طرف آ رہے تھے، بہت سے ساتھی یہاں پر موجود بھی ہیں کہ جو اس واقعے کو جانتے ہیں، تو حضرت راستے میں بڑے غصے جلال میں کہ تم نے اتنے دور کا جو ہے وہ پروگرام رکھا، اور اس کے بعد اتنی ساری تقریریں ایک ہی ساتھ تم نے رکھ دی، میں تھک گیا اور تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، میں بیمار آدمی ہوں، اور نہ جانے کتنی باتیں حضرت نے مجھ کو سنا ڈالی۔ میں یہ سمجھا کہ حضرت کمرے میں جانے کے بعد کم از کم 1 دن تک تو سوتے رہیں گے، جس طرح سے یہ اپنی تھکاوٹ کا اظہار کر رہے ہیں کہ کم از کم یہ 1 دن تو آرام کریں گے۔ حضرت کمرے میں تشریف لے گئے، میں کسی کام میں تھا، آدھے گھنٹے کے بعد کسی حاجت کے سبب میں حضرت کے کمرے میں جب داخل ہوا تو دیکھا حضرت جو ہے وہ کرسی پر بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیں، اور نماز تہجد کے بعد پھر میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو اتنی زیادہ تھکاوٹ کا اظہار کر رہے تھے، آرام نہیں کیا؟ فرمایا کہ وہ ہماری ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا تھا، اور وہ کوئی غصہ نہیں، کوئی جو ہے وہ طبیعت میں جھنجھلاہٹ نہیں، بالکل اطمینان کے ساتھ بات کر رہے۔ کیا مطلب؟ کہ جیسے ہی اپنی ڈیوٹی پر پہنچ کر اپنی ڈیوٹی کو پورا کر لیا تو اطمینان ہو گیا، وہ سارا جو غصہ تھا وہ اسی کا تھا کہ ہم کراچی وقت پر پہنچ سکیں گے کہ نہیں، میری تہجد رہے گی یا آج چلی جائے گی۔ اور جیسے ہی وہ نماز ادا کر لی تو پھر میں نے دیکھا بالکل اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ حضرت گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی۔